بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعد كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن السوء. حضرت ابو عالیہ ایک تابعی ہیں، فرماتے تھے کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ سامان پر مہر لگا دیا کریں اور خادم کو محبوس کر دیا کریں اور سامان کو گن لیا کریں تاکہ خادموں کو برے اخلاق کی عادت نہ پڑ جائے یا ہمیں خادموں سے بدگمانی نہ ہو. مطلب یہ کہ ہمیں ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنا سامان کو بند کر کے تالے لگا کے رکھو، کہ کوئی ایسی چیز ہو جس پر مہر لگ سکتی ہو تو مہر لگا دو. مطلب یہ کہ اس کو سیل کر دو، بند کر دو، تالا لگا دو. اور خادموں کو سیل مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر کسی چیز کو بند کرنے کے لیے گرا لگایا کرتے تھے، اور جیسے کوئی کپڑے کی چیز ہے، جیسے کوئی صندوق ہے تو اس کے اوپر سیل لگتی تھی، جیسے کوئی بوتل ہے اس کے اوپر سیل لگتی تھی، اور سیل ایسی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر جیسے آج کل ہمارے پوسٹ آفس کے اندر جب آپ کوئی سامان پوسٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر سفید کپڑا چڑھائیں اور سفید کپڑا چڑھا کے آپ اس کو ایک طرف سے دھاگے سے سلائی کر دیں یا اس کو ایک طرف دھاگے سے بند کر دیں یا اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دیں. تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہیں بوتل بھیجنی ہے تو بوتل کو صرف ڈھکن کارک سے بند نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے آج کل ڈھکن ہوتا ہے پہلے کارک ہوا کرتے تھے. تو یہ کارک مطلب لکڑی کا ایک ڈھکن ہوتا تھا جو کہ بوتل کے سوراخ میں پھنس جایا کرتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں یعنی اس بوتل کے اوپر کپڑا چڑھا کے اس کپڑے کے اوپر دھاگا باندھ کے اور دھاگا جہاں ختم ہوتا تھا وہاں پر اپنا نام لکھ دیتے تھے یا وہاں پر کوئی چیز پگھلا کے لگا دیتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں مہر لگانا. تو چونکہ یہ پرانے زمانے صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے تو اس زمانے میں تالا اس سینس میں استعمال ہوتا تھا. آج کل تو چیز کو لاک کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں، جس سے کہ آج جیسے ہم کہیں لفافہ بند کرتے ہیں تو لفافے کے بند کرنے کی جگہ پہ سٹیمپ لگاتے ہیں، اور سٹیمپ بھی جو لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں بڑے اچھے سے. جیسے کہ کوئی فتویٰ آتا ہے تو فتوے کے صحیح اور غلط ہونے کی بہت سی پہچانیں ہوتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے فتوے گردش کرتے ہیں، تو ان فتووں کو صحیح سمجھنے کی ایک نشانی سمجھ لیں کہ فتوے میں کم از کم 3 سے 4 مہریں لگی ہوتی ہیں، اور ان میں سے 1-2 مہر یعنی کوئی مہر ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر تحریر نہ آئی ہوئی ہو. یعنی ہر مہر آدھی تحریر پر ہوتی ہے اور آدھی خالی صفحے پر ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں مہر لگانا، یعنی کسی چیز کو کی اتھینٹیفیکیشن کے لیے ایک مہر لگائی جاتی ہے. اور آج کل بھی یہ سسٹم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ سمجھانا پڑتا ہے. تو کپڑے کے اوپر کپڑا باندھ کے اس کے اوپر دھاگا لگا دیا جاتا تھا تو یہ بھی ایک مہر ہوتی تھی. تو ہمیں ہر کام کو مکمل کر دو، کسی خادم کے اوپر نہ چھوڑو، نمبر 1. نمبر 2، خادم کو محبوس کر دو، یعنی خادم کو یہ اجازت نہ دو کہ میرے کمرے میں بھی آ سکتا ہے. خادم کو یعنی کہ اس کی حدود کو محدود رکھا جائے. جیسے ہمارے اکابرین کا ترا رہا ہے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ایک دسترخوان پہ. کہنے کو تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے جی ہم سب برابر ہیں، اکٹھا کھانا کھانا چاہیے. اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور مثال 25 نوکر ہیں، 10 نوکر ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو نیچے کے لوگ ہیں وہ ایک لیول کے ہوتے ہیں. جب وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو
جو جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں یا جس کو آپ اپنے سے قریب کر رہے ہیں تو وہ دوسروں پہ روب جما سکتا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت چونکہ فیکٹری چلاتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک جاننے والے کو بتایا بڑوں نے گر سکھائے ہیں کہ اپنے نوکروں کو اس حد تک محدود کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر اس حدیث میں آیا کہ اپنے نوکر کو ایک حد تک اجازت دینی چاہیے، بالکل بالکلیہ اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے. جیسے کہ آج کل آپ اس کو سمجھتے ہیں سگنیچر پاور ہر ایک کو نہیں دی جاتی، کسی خاص کو دی جاتی ہے. تو اس خاص میں بھی دیکھا جائے کہ ہر نوکر کو یعنی کہ ایسے کو اپنے کوئی خاندان کا فرد ہو، خاندان کا تعلق والا ہو، یعنی حصے دار ہو، اسی کو اس نوعیت کی پاور دی جائے. ورنہ ہر نوکر کو چاہے وہ کتنا ہی وفادار ہے اس کو اس طرح کی پاور نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ اس پاور کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ موٹیویٹ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پاور کی وجہ سے اس کو گناہ کرنے کا موقع مل جائے، آپ کا مال چھیننے کا موقع مل جائے، اس کو غلط استعمال کرنے کا موقع مل جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک نوکر ہے اس کو لاکھوں روپے تنخواہ دی جاتی ہے لیکن وہ کروڑوں کے چکر میں آ جاتا ہے، اس کی لاکھوں سے پیٹ نہیں بھرتا اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی اس کو اتنا دے رہا ہوں تو یہ یقیناً خوش ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے ایک صاحب سے کو کہا کہ دیکھو تمہارا نوکر کی ایکسیشن پاور زیادہ ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا کم کرو. تو جناب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس کو اور تقریباً 20 سال کے بعد اس نوکر کو اچانک نکال دیا. کبھی کیا ہوا تو اس کی اکڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ میری بچیوں اور میری بیوی سے بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے انہوں نے اب بتایا، مجھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ خاص آدمی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پاس کمپنی کے راز ہیں اور یہ وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک حونما عسى ان يكون بغيضك يوما اور ابغض بغيضك يوما حونما عسى ان يكون حبیبک یوما. کسی سے اگر دوستی کرنی ہے، کسی پہ اعتماد کرنا ہے تو ایسے آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے تو تمہارا وہ اعتماد کیا ہوا تم نے ہر راز بتایا ہوا، ہر پاسپورٹ بتایا ہوا، اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا. اور ابغض بغیضک حونما، اور کسی سے اگر دشمنی کرنی ہے تو اس سے دشمنی بھی حد سے زیادہ نہ کرو. عسى ان يكون حبیبک یوما، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے تو پھر تمہیں اس کی دوستی کے بعد شرمندگی ہونے لگے کہ بھئی یہ کیا، میں نے تو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور یہ دیکھو اب تو میرا دوست بن گیا، اس سے ہر دفعہ ملنے میں شرمندگی ہو. تو ایسے ہی خدام جو اپنے ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اعتماد کی فضا ہے وہ رکھنی چاہیے، لیکن ایسی اندھی فضا نہ ہو، بلکہ اس کو ایک حد تک محدود کیا جائے کہ اس سے زیادہ وہ آگے نہ آ سکے، اس کی ایکسیشن پاور جو ہے وہ ایک حد تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اور اس سے عام طور پہ نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. اور تیسری بات فرمائی کہ سامان کو گن لیا کرو، سامان کو گن لیا کرو. اور پھر فرمایا تاکہ خدام کو برے اخلاق کی عادت نہ پڑے اور تمہیں اپنے خادموں سے بدگمانی نہ ہو کہ سامان گنا نہیں ہے اور بعد میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ بعض ازواج کے حجرے مبارک جڑے ہوئے تھے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اعتکاف بیٹھتے تھے تو اپنا سر مبارک مسجد کس سے باہر کرتے، یا آپ کا گھر مبارک مسجد کی دیوار سے جڑا ہوا تھا تو آپ اپنا سر مبارک یہاں کرتے تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تیل لگا دیا کرتی تھی. لیکن بعضے آپ کے ازواج کے گھر پچھلی طرف تھے، جہاں پر آج کل باب جبریل اور باب النساء ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 ازواج مطہرات آئیں جن کے دروازے مسجد نبوی میں نہیں کھل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کے تو 2 صحابہ کرام آئے اور انہوں نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میمونہ اور فلانی ہیں، یہ دونوں یہ والی ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر شک تھوڑی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں یہ تھوڑی سوچ سکتے ہیں کہ آپ رات کے وقت کسی اجنبی عورت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کی ازواج ہوں گی، آپ انہی کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ان الشیطان مجرا کا مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے بھاگتا ہے جیسا کہ خون بھاگ رہا ہوتا ہے، لہذا شیطان کسی بھی وقت تمہیں بدگمانی ڈال سکتا ہے. لہذا بدگمانی سے بچانے کے لیے مجھے بتانا ضروری تھا کہ یہ فلاں فلاں ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے. لہذا سمجھ لیں کہ جو بھی چیزیں کاؤنٹنگ کرنی ہے گن کے دینا ہے، جو بھی چیز کرنی ہے گن کے دینی ہے. جس سے کہ ہم
دکان پہ پیسے دیتے ہیں اور دکان سے پیسے لیتے ہیں تو اس صورت میں تو پیسے گن کے دینے چاہیے اور گن کے لینے چاہیے تاکہ دوسرے سے بدگمانی نہ ہو سکتا ہے پیسے جیب میں ڈالتے ہوئے گر گئے ہوں، والٹ سیدھا ڈالنے کے بجائے الٹا ڈال دیا اور وہ پیسے گر گئے، اب وہ پیسے گر گئے تو پتہ نہیں چلا، دکاندار سے جا کے لڑائی کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے صحیح نہیں دیا، حالانکہ پہلے گن کے لیتے تو صحیح تھا۔ اور فرمایا کہ دینے والا گن کر دے تاکہ کم نہ ہو اور لینے والا گن کے لے کہ زیادہ میرے پاس نہ آ جائے، دوسرے سے بدگمانی کر کے نہ لے لیکن یہ سوچ کے کہ دینے والا گن کے دے، ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے کم پیسے نہ چلے جائیں، اور لینے والا گن کر لے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس زیادہ آ جائیں، صرف اپنے پیسے کے اٹھانے کے وزن پہ اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، کل کو اس کی وجہ سے بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، آپ حضرات کے بھی علم میں ہوں گے یا بڑوں کے تجربے میں یہ بات آتی رہتی ہے۔ تو یہ تین باتیں فرمائیں، سامان پر مہر لگا دو یعنی چیز کو لاک کیا کرو، گھر کے دروازے کو لاک رکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، خدام کو ان کی ایک حد دو، اس حد سے آگے نہ آنے دو، اور تیسرا، جب بھی کوئی سامان لو یا دو تو گن کر دو اور گن کر لو، پیسے بھی دو تو گن کر دو اور گن کر لو۔ یہ تینوں باتیں یہاں پر سکھائی گئی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔